بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے تصور خدا، علم کلام اور فطری استدلال۔ ہم سب لوگ جو خدا کو مانتے ہیں اور اسی کو حقیقی معبود اور خالق سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس خدا کا تعارف کروایا جائے۔ جو لوگ اس خدا کو نہیں مانتے ان تک اس خدا کی موجودگی کا اس بات اور استدلال پہنچایا جائے۔ اس سب میں مسلمان ہمیشہ سے سرگرم رہے ہیں اور انہوں نے خدا کے وجود اور خدا کی حقانیت اور صداقت پر مختلف استدلالات پیش کی ہیں۔ ہم آج کی گفتگو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں جو بالعموم خدا کے وجود کے حوالے سے مسلم تہذیبی پس منظر میں استدلال پیش کیا جاتا ہے، جو علم کلام کا ہے، وہ کیا ہے، اور اس کے مقابل میں جو فطری استدلال خود خالق کی کتاب پیش کرتی ہے وہ کیا ہے۔ اس پس منظر میں نے ایک تحریر لکھی تھی، میں اسی تحریر کے اقتباسات پڑھ کے اس کی شرح و وضاحت کروں گا۔ میں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی علمی روایت میں خدا کے وجود کے اس بات اور اس کی صفات کی تفہیم اور توضیح کے حوالے سے دو نمایاں طرز فکر سامنے آتے ہیں۔ یعنی صرف یہ موضوع زیر بحث نہیں ہوتا کہ خدا موجود ہے، بلکہ جب خدا کے وجود کو آپ ثابت کرتے ہیں تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے، اس کی ذات کے حوالے سے، تو پھر ان کی بھی اسی پس منظر میں وضاحت کی جاتی ہے۔ دو نمایاں طرز فکر سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو قرآن کے سادہ فطری اور وجدانی استدلال پر مبنی ہے، سادہ فطری اور وجدانی استدلال، اور دوسرا وہ جو علم کلام کی پیچیدہ تجریدی اور فلسفیانہ تعبیرات سے وابستہ ہے۔ دو نوعیت کے رجحانات سامنے آتے ہیں، وہ جو بہت سادہ ہے اپنے آرگومنٹ میں، اپنی پیشکش میں، اپنی بنائے استدلال میں، اور وہ فطری ہے۔ فطری سے کیا مراد ہے یہ آگے مضمون میں زیر بحث بھی آئے گا، لیکن ایک ابتدائی سا تاثر کہ جب وہ پیش کیا جاتا ہے تو ہر انسان کی فطرت اس کو قبول کرتی ہے۔ اس کے مقابل میں جو علم کلام کا استدلال ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، اس کے اندر منطقی قضایاں ہیں، اس کے اندر آپ کا کائناتی مشاہدہ ہے، اس کے اندر قیاس و استنباط ہیں، اس کے اندر کچھ تاریخ ہے اور فلسفیانہ تجریدی مباحث ہیں، یعنی اس کے اندر کچھ چیزیں تصور کی جاتی ہیں، تخیل میں چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور پھر ان سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ میں نے لکھا یہ دونوں رجحانات اپنی موجودہ علمی صورت میں دو مستقل زاویوں کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے ان کی نوعیت مختلف ہے۔ قرآنی منہج اپنی اصل میں وحی کا اولین اور بنیادی اسلوب ہے، جبکہ کلامی منہج صدیوں کی فکری جدوجہد اور خارجی فلسفیانہ مباحث کے ساتھ تعامل کا نتیجہ ہے۔ یہاں جو تعارض پیدا ہوا ہے وہ محض اصطلاحات کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ زاویہ نظر اور طرز استدلال کا اختلاف تھا، اور یہی اختلاف بعد میں انسانی شعور کے باطن میں اتر کے ایمان کے ذوق اور فہم کی نوعیت کو بدل دیتا ہے۔ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو دو رجحانات ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لفظی نزاع ہے، یہ اصطلاحات کا کوئی اختلاف ہے، بلکہ یہ دونوں ایک منفرد زاویہ نظر اور پوری بنائے استدلال کا نیا نظام رکھتے ہیں جو آپس میں موافقت نہیں رکھ سکتا، اور جب ایک نظام کو آپ مانتے ہیں تو پھر اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، دوسرے کو مانتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، اور وہ نتائج سامنے بھی آئے۔ آگے میں نے لکھا ہے کہ پہلا زاویہ نظر فطری استدلال پر مبنی ہے جو انسانی شعور، وجدان، تجربے اور مشاہدے کو بنیاد بناتا ہے، جبکہ دوسرا رجحان فلسفیانہ قیاسات، عقلی مشگافیوں اور کلامی اصطلاحات کے ذریعے حقائق کو پیچیدہ منطقی قضایا میں ڈھال کر ثابت کرتا ہے۔ یوں مسئلہ صرف یہ نہیں رہتا کہ کیا ثابت کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی کہ کیسے ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ طرز فکر ہے جیسے علم کلام کے معیدین نہ صرف دینی مقدمات کے ثبوت کی اولین بنیاد قرار دیتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم کی پوری عمارت بھی اسی پر استوار سمجھتے ہیں۔ چونکہ دین کا مقدمہ خدا سے شروع ہوتا ہے، تو اب خدا کے اس بات کے لیے جو ہمارے ہاں طریقہ کار پیش نظر رہا امت کی علمی تاریخ میں، اس کو علم کلام کے معیدین یا اس کے احباب پیش کرتے ہیں۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کو پیش کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کو دین پر ایمان، غور و فکر اور خدا کے وجود اور اس بات کی اولین بنیاد بھی قرار دیتے ہیں، اس پورے کے پورے منہج کو۔ ان کے نزدیک جو لوگ اس چیز کو درست سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک جیسے فقہ انسانی افعال سے متعلق شرعی احکام کو منظم کرتی ہے اور اصول فقہ ان احکام کے استنباط کے لیے ایک نظریاتی سانچہ فراہم کرتی ہے، اسی نوعیت کے ساتھ علم کلام ایمان کے مقدمات، عقائد کی تعریفات اور تصور الوہیت و رسالت کی تشکیل میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے مطابق تفسیر، حدیث اور فقہ جیسے علوم وحی کی نوعیت، نبوت کی حقیقت، انسانی فعل کی ذمہ داری اور خدا کے افعال کی حکمت جیسے بنیادی سوالات کے جوابات علم کلام ہی سے اخذ کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ عقل و نقل کے باہمی تعلق، جبر و اختیار کی کشمکش اور خیر و شر کی فکری تعین میں فیصلہ کن معیار علم کلام کے منہاج ہی کو قرار دیتے ہیں۔
علم کلام کے حق میں یہ تصور اس تاریخی پس منظر سے جڑا ہوا ہے جس میں مسلم تہذیبی فکر کو پہلی بار منظم فلسفیانہ چیلنجوں کا سامنا ہوا۔ جب مسلمانوں کا سامنا یونانی فلسفے، منطق اور الہادی اعتراضات سے ہوا تو عقل و وحی کے تعلق کو منظم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اسی سے علم کلام کے مختلف مکاتب فکر وجود میں آئے۔ اس پس منظر میں ایک فریق نے موقف اختیار کیا تھا کہ عقل ایمان کی راہ میں معاون ہے مگر بنیادی میزان وحی ہے، عقل وحی کی معرفت کا ذریعہ ہے، حاکم نہیں۔ اس کے برعکس دوسرے فریق نے عقل کو ماخذ اول قرار دیا اور حسن و قبح، عدل و ظلم اور توحید جیسے بنیادی تصورات کی تعین میں اسے خود مختار مانا، جبکہ وحی کو اس کی تصدیق و تکمیل کا ذریعہ سمجھا۔ یوں علم کلام کے دو بڑے رجحانات سامنے آئے اور رفتہ رفتہ اس علمی منہج کی سمت فطرت، شعور اور قرآنی شہادت کے سادہ اسلوب سے ہٹ کر ایک فلسفیانہ اور منطقی طرز پر مرتکز ہو گئی۔ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس وقت علم کلام اس طرح پہ چلا اور ان کو الزامی سوالات کا سامنا کرنا پڑا، مختلف جو فلسفے دنیا میں ابھر رہے تھے، الہادی نقطہ نظر ابھر رہے تھے، ان کے ہاں خود اپنا ایک علم کلام تھا جس سے وہ خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے۔ اس پس منظر میں جب ہمارے لوگوں نے جوابات دینے شروع کیے تو اس میں پھر یہ بحثیں پیدا ہوئیں کہ وحی کا مقام کیا ہے، وحی کیا عقل کے بنا بھی سمجھی جا سکتی ہے، عقل کا مقام کیا ہے۔ تو اس پس منظر میں ایک پورا کا پورا نظام فکر تشکیل ہوا۔ یہ فلسفیانہ تشکیل جتنی بھی منظم دکھائی دیتی ہو، ایمان کے مقدمے کو اس کے فطری اور وجدانی تناظر سے ایک بالکل مختلف سمت میں لے جاتی ہے۔ یہاں سے دونوں مناہج کا اصل فرق خود بخود نمایاں ہونے لگتا ہے، کیونکہ ایک طرف ایمان کو انسان کے زندہ تجربے اور مشاہدے اور داخلی شعور کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسے فلسفیانہ تصورات، تجریدی مقدمات اور مابعد طبیعتی قضائے کی صورت میں مرتب کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ علم کلام کا طرز استدلال اگرچہ اپنی ظاہری ترتیب اور منطقی ساخت میں سائنسی اور ریاضیاتی طور پر منظم دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دین کے اس وجدانی، فطری اور انسانی شعور سے وابستہ اسلوب دعوت سے بالکل مختلف ہے جس کی بنیاد خود قرآن مجید نے رکھی اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اختیار فرمایا۔ بحثیں جب آپ پڑھیں گے اس علم کلام کی، آپ نے گزشتہ دنوں بھی کچھ بحثیں سنی ہوں گی، ان جنرل آپ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا گہرا منظم فلسفہ ہے، چاہے وہ دلیل حدوث عالم کی بات ہو یا چاہے دلیل امکان و وجوب کی بات ہو، اس کے اندر بظاہر عقلی منطقی قضایا پیش کی جا رہے ہوتے ہیں اور ایک پورا کا پورا منہج بنتا ہے، پورا کا پورا نظام بنتا ہے استدلالات کا۔ لیکن جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے انسان کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک فلسفہ بناتا ہے، اور اس کے بالمقابل جب آپ فطری استدلال پہ آتے ہیں تو وہاں پر کوئی فلسفہ نہیں بنایا جا رہا ہوتا، کسی چیز کو عقل سے ثابت نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ کچھ حقائق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہوتی جس سے آپ کی فطرت، وجدان، باطن، شعور، شخصیت، یہ سب چیزیں اس کو قبول کرنے کے لیے آپ سے آپ لپکتی ہیں۔ یہاں پر استدلال سے مسقط کیا جاتا ہے، قضایا سے ایک نتیجہ برآمد کیا جاتا ہے، اور وہاں پر بنیادی طور پہ حقائق کی معرفت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ آگے زیر بحث آئے گا۔ یہ فرق اس وقت پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے جب ہم ایمان کے مقدمے کو کائنات کے سب سے قریب ترین تجربے یعنی انسان کی تخلیق میں دیکھتے ہیں۔ بے جان غذائی عناصر کا نطفہ بن جانا، پھر اس نطفے کا بیضے کے اتصال سے غیر مرئی مرحلے سے گزرتے ہوئے 9 ماہ میں شعور و ارادہ رکھنے والی ہستی میں ڈل جانا، یہ پورا سفر محض مادے کی کیمیائی صفات کا ظہور نہیں بلکہ ایک ارادی، علیم و حکیم فاعل کی قطعی شہادت ہے۔ یہاں دلیل کی زبان غیر ضروری ہو جاتی ہے، واقعہ خود بول پڑتا ہے۔ خلق کا یہ مسلسل اور منظم فعل ہمارے سامنے علم، ارادہ، قدرت کی زندہ گواہی بن کر برپا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے جب آپ پہلے فطری طرز استدلال کی نگاہ سے چیزوں کی طرف توجہ دلائیں گے تو وہاں پر کوئی ایسے قضایا مرتب نہیں کیے جا رہے کہ جن کو پہلے آپ نے ثابت کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ کائنات ازل سے ہے یا کائنات حادث ہے، یا مثال کے طور پہ ہر چیز ممکن الوجود تھی، ایک واجب الوجود، اس میں کوئی چیز ثابت نہیں کی جا رہی ہوتی۔ جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ آپ اپنا ثبوت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اس میں جو سب سے قریب ترین تجربہ ہوتا ہے جو قرآن کا فطری وجدانی استدلال ہے، اس کی تفصیل آگے شروع ہوگی، وہ انسان سے شروع ہوتا ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان بنایا گیا ہے، وہ بننے کا عمل چونکہ خود ہمارے اپنے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بے جان غذائی عناصر ہم کھاتے ہیں، آٹا، گیہوں، دال، چاول، ان کے اندر کوئی اس طرح کا پوٹینشل صلاحیت نہیں موجود کہ جس کے ذریعے سے انسان کی تخلیق ہو جائے۔ تو ہمارے سامنے اس مادے سے حیات پیدا ہوتی ہے، ہم کھاتے ہیں تو اس سے ایک نطفہ اور بیضہ بنتا ہے، اس مادے میں حیات سے جو چیز وجود پذیر ہوتی ہے وہ شعور کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو خلق کا یہ عمل جا بجا بکھرا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، خود ہماری تخلیق اس کا ولین ترین مظہر ہے۔ کیسے اس کو قرآن مجید آگے بیان کرتا ہے وہ ہم پڑھیں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو سب سے قریب ترین کا تجربہ ہے، اور اس تجربے میں کہ یہ چیز کہ ہم بطور انسان بنائے گئے ہیں،
اس میں کائنات کی کوئی ہستی، چاہے وہ سائنس، فلسفہ، علم کلام، الہات، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تخلیق کا یہ عمل ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم خود تخلیق کے ایک عمل میں اعلی کار کی حیثیت شامل ہے، کیونکہ تخلیق کا عمل ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہو رہا ہوتا ہے، ہم ارادے سے کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہوتا ہے تو مادے میں شعور میں حیات، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، اس لیے کہ ان غذائی عناصر میں چیز نہیں پائی جاتی۔ یہ بحث یہاں پر نہیں ہو رہی کہ الہاد اگر مثال کے طور پہ یہ کہے کہ بھائی وہ تو ایک تسلسل کے ساتھ ارتقاء کا نتیجہ ہے، وہاں پر بھی ان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس تسلسل سے ہونے کے بعد ایک چیز خلق کے عمل سے گزر رہی ہے، تو خلق کا عمل تو ہو رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلا فطری استدلال ہے، جب یہ گفتگو شروع کرتا ہے تو کائنات میں جو میرا قریب ترین تجربہ ہے اس سے بات کا آغاز کرتا ہے۔ اسی حقیقت کو اگر ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان فی نفس ہی مخلوق ہے۔ مذہب کا مقدمہ بھی دراصل اسی سادہ وجودی حقیقت سے شروع ہوتا ہے۔ وجودی حقیقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایگزسٹینشل ایویڈنس، یعنی اس کے لیے مجھے کوئی قضایا مرتب کر کے، کوئی قیاسات کر کے کوئی استدلال نہیں کرنا کہ کائنات جو ہے وہ حادث ہے، وہ پہلے ازل سے وجود پذیر ہوئی، پہلے عدم میں تھی، عدم سے وجود پذیر ہوئی، کرتے کرتے معاملات یہ گئے، جب کوئی چیز عدم سے وجود میں آتی ہے تو اس کا مجھے کچھ نہیں کرنا۔ یہاں پر جو میں گفتگو کر رہا ہوں یا جو بات پیش کر رہا ہوں وہ میرے اور دنیا بھر کے درمیان ایک مشترک حقیقت ہے۔ اس کو بالکل اردو میں ہم کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی سورج کا آنا ہی اس کی دلیل ہے، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لکھا ہے میں نے کہ اسی حقیقت کو اگر ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان فی نفس ہی مخلوق ہے۔ مذہب کا مقدمہ بھی دراصل اسی سادہ وجودی حقیقت سے شروع ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری غذا کے بے جان عناصر نطفے تک کیسے منتقل ہوتے ہیں، نطفہ کس طرح انسان بن جانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور بیضے کے اتصال کے بعد ایک نہ دکھائی دینے والی حقیقت کس طرح شعور، ارادہ اور شخصیت کی حامل ہستی میں بدل جاتی ہے۔ سب مراحل آنکھوں کے سامنے ہیں، اور پھر بھی ہم خوب جانتے ہیں کہ نہ غذا میں انسان پوشیدہ تھا، نہ مٹی میں، نہ اس کی کیمیائی ساخت میں، نہ کوئی ایسی قوت تھی جو خود بخود مادے کو حیات اور حیات کو شعور میں بدل دے۔ یہ سب کچھ تخلیق اور تخلیق کا یہ فعل اعلان کرتا ہے کہ انسان مخلوق ہے۔ اس اعلان سے کوئی شخص مفر اختیار نہیں کر سکتا۔ میں نے گزشتہ دنوں جب مضمون لکھا تو ایک صاحب نے اس فقرے کے اوپر کہ انسان مخلوق ہے ایک اعتراض کیا جو علم کلام کے پس منظر میں تھے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا انسان مخلوق ہے، یعنی بنا ہے؟ یہ تو ہم مختلف مادے کے مراحل میں تغیر دیکھتے ہیں، یعنی پہلے وہ چاول تھا، چاول سے وہ بیضہ بنا، بیضے سے وہ انسان بن گیا، تو خلق کا عمل کہاں ہوا؟ تو اس پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ہم اپنی زبان کے اندر کسی چیز کو وجود پذیر ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا لفظ اختیار کرتے ہیں؟ وہ تخلیق ہوئی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ وہ عدم سے تخلیق ہوئی ہے، یہاں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جس چیز سے وہ بنی ہے وہ چیز اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھتی تھی کہ وہ آپ سے آپ اس حتمی آخری شکل کا ظہور واضح کر دے۔ یعنی میرے سامنے لکڑی تھی لیکن میں نے کہا یہ میں نے میز بنائی ہے، تو آپ کہیں تم نے کہا میز بنائی ہے، تو لکڑی سے صرف شیپ کی چینج ہونے سے میز بن گئی ہے۔ تو ہم وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی خلق کا عمل ہوا، میں نے بنائی ہے۔ یہ تو بنانے کا یہ عمل ہے جو انسان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کو دیکھیے خدا تعالیٰ بھی تخلیق ہی کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں آگے وہ زیر بحث آئے گا۔ تو انسان مخلوق ہے، انسان بنایا گیا ہے، وہ اپنے وجود سے اس کی شہادت دے رہا ہے کہ آٹا، گیہوں، دال، چاول، نطفہ، بیضہ اتصال، 9 مہینے مادر رحم میں رہنے کے بعد حیات پیدا ہونا مادے میں، اور حیات میں شعور پیدا ہونا، یہ پوٹینشلی چاول آٹے گیہوں کے اندر نہیں تھا۔ یہاں پر ایک عمل ہوا ہے اور غیر محسوس طریقے سے ہوا ہے، اور جس اتھا معنویت کے ساتھ ہوا ہے اس کی آگے تفصیل آئے گی تو ہم سنیں گے کہ یہ چیز جس کو خلق ہونے سے اور خدا تعالیٰ اور فطری استدلال کیسے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں نے لکھا ہے اور جب انسان خود کو مخلوق کے طور پر جان لیتا ہے تو اس کا اپنا شعور اسے اندر سے مائل کرتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو تلاش کرے، یعنی کسی خارجی مقدمے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کا داخل اس کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے۔ یہ تلاش اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہر چیز کا خالق ہونا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا ضروری ہے۔ ادر کے لیے مؤثر اور فعل کے لیے فاعل کی استراری طلب انسان کی فطرت میں رچی بسی ہے، وہ اسے قرار نہیں لینے دیتی جب تک مخلوق سے خالق کا ربط کسی نہ کسی سطح پر واضح نہ ہو جائے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایمان کی اصل ساخت نمایاں ہوتی ہے، وہ ساخت جو فطرت کے وجدان، شعور کی گہرائی اور انسانی تجربے کی سادگی سے بنتی ہے، نہ کہ پیچیدہ فلسفیانہ مقدمات کے کلامی قضایا سے۔ میں نے لکھا ہے لیکن مسلمانوں کی علمی تاریخ کی 3 اور 4 صدی ہجری میں ایک ایسا مرحلہ آیا جب یہی سادگی، یہی براہ راست تجربہ، یہی فطری قربت آہستہ آہستہ پس منظر میں جانے لگی۔ میں نے لکھا کہ بیرونی فلسفیانہ دباؤ بڑھا
تو توجہ اس فطری استدلال سے ہٹ کر ایک دفاعی، منطقی اور فلسفیانہ طرز استدلال کی طرف منتقل ہونے لگی۔ اعتراضات کا جواب دینا ضروری تھا، مگر ضرورت اس بات کی تھی کہ جواب اپنے میدان میں دینے کے ساتھ مخاطب کو اس استدلال تک واپس لایا جاتا جس کی بنیاد انسان کے اندر پہلے سے موجود بدیہی حقیقتوں اور فطری شہادتوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایمان کی فطری زبان، جسے قرآن نے انسانی شعور کے قریب ترین رکھا ہے، غیر محسوس طریقے سے پس منظر میں سرکتی اور اس کی جگہ فلسفیانہ تعبیرات اور منطقی اسالیب نے لے لی۔ یعنی اس سے کوئی مفر نہیں ہے کہ ہر آدمی جو اعتراض کرے گا، کوئی سائنس سے اٹھے گا، کوئی مثال کے طور پہ فلسفے سے اٹھے گا، کسی کے یہاں قیاسات کی ایک دنیا ہوگی، جو بھی آتا ہے وہ آنے کے بعد ہم نے اس کو مطمئن کرنا ہے، جواب دینا ہے، مکالمہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، لیکن گفتگو اس کے میدان میں جا کر کرنی ہے یا اس کو اپنے میدان میں لا کر کرنی ہے۔ اور ہمارا جو میدان ہے وہ میدان انسان کا میدان ہے، انسانی فطرت کا میدان ہے، اور اس فطرت کے اندر موجود اس استراری علم، ان وجودی حقائق کا میدان ہے کہ جس سے جو شخص جس بھی نقطہ نظر پہ کھڑا ہو مفر اختیار نہیں کر سکتا، اس کو اس پر آنا پڑے گا، ورنہ اس کو اپنے انسانی شرف سے محروم ہونا پڑے گا، اپنی فطرت سے انکار کرنا پڑے گا۔ ملکہ متکلمین کا یہ ڈھانچہ خلا میں نہیں بنا تھا۔ یونانی منطق، نیو پلاٹونزم اور دہری یا حلولوی اعتراضات کے جواب میں یہ اسکیم سامنے آئی، اور رفتہ رفتہ دفاع اصل پر غالب آ گیا اور وسیلہ مقصد بن گیا۔ یوں یہ دفاعی منہج اصل دعوت پر چھا گیا اور فطری استدلال حاشیے پر چلا گیا۔ یہ فرق صرف طرز استدلال کا نہیں تھا، بلکہ ایمان کی معنویت اور اس کے ذوق پر براہ راست اثر ڈالنے والا فرق تھا۔ یعنی جس وقت آپ اس ذریعے سے میرا ایمان ثابت کرتے ہیں، تو پھر اقبال نے کہا تھا، زندہ قوت تھی یہ جہاں میں توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ پھر اس صورت میں توحید میرے لیے ایک عقلی، علمی، تاریخی قیاس پر مبنی فلسفیانہ مقدمہ بن جاتی ہے، وہ میرے شعور کے اعماق سے اٹھنے والا جواب نہیں بنتی۔ میں نے لکھا ہے کہ چنانچہ علم کلام کے مباحث میں ایسے مسائل مرکزیت اختیار کر گئے جن کا دین کی اصل دعوت، اس کی اصل روح، اس کے اخلاقی مقاصد سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ امکان کذب باری، کیا خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تعدد قدیم بالذات اور حوادث لا اول لها جیسے سوالات دراصل انہی فلسفیانہ مقدمات کی پیداوار تھے جو وجود، تخلیق اور صفات الہی کے عقلی تجزیے سے متعلق تھے۔ یعنی ہم اٹھے اور خدا کی ذات پر ہونے والے اعتراضات، خدا کی صفات پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کے پیچھے چل پڑے، جس ذات کی معرفت اور شعور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ایک عقلی قیاسات کی دنیا بنائی۔ خدا کے وجود کے اس بات کے لیے علم کلام کی مرکزی دلیل حدوث عالم بظاہر مضبوط عقلی قیاس ہے، مگر اس کا پہلا مقدمہ ہی محل استدلال ہے کہ عالم حادث ہے۔ جب دلیل کا بنیادی مقدمہ ہی قطعی نہ ہو تو وہ دلیل جیسے فیصلہ کل برہان سمجھا گیا خود غیر محکم رہتی ہے۔ لہذا خالق کے وجود پر استدلال کا پورا مقدمہ خود اپنے ثبوت کا محتاج بن جاتا ہے۔ یوں پوری کلامی عمارت ایک دوہری غیر یقینی میں الجھ جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے علم کلام میں خدا کے وجود کے اس بات کے لیے جو سب سے قوی دلیل، جس پہ پورے علم کلام کی کہا جاتا ہے عمارت کھڑی ہے، وہ دلیل حدوث عالم ہے۔ اس پر ایک تفصیلی میرا مضمون موجود ہے، اس کو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس دلیل پر مسلم علماء نے تنقید کر کے بتایا کہ اس کو خدا کے وجود کی قطعی شہادت کے طور پہ بالکل نہیں پیش کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں دو مقدمات ہیں۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اس عالم کے اندر میں تغیر کو دیکھتا ہوں، یہ تغیر مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ عالم حادث ہے، اور جب میں یہ مانتا ہوں کہ عالم حادث ہے، یعنی بنایا گیا ہے، عدم سے وجود میں آیا ہے، تو پھر اس کو بنانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، چنانچہ وہ بنانے والا ایک خالق ہمارے ہاں موجود ہے۔ اس پر علماء یہ توجہ دلاتے ہیں کہ جب آپ یہ پہلا جو قضیہ ہے اس مقدمے کا کہ عالم حادث ہے، تو آپ اس وقت عالم کی موجودہ تغیرات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں، یا آپ عالم کو پہلے دن سے، جس دن سے وہ وجود میں آیا ہے، اس دن سے دیکھ کر اس کے تغیرات کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ اور اگر جس دن سے یہ آیا ہے اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے جب آپ عالم کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ جس دن آیا تھا اس وقت آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ وجود میں آیا ہے؟ آپ نے اس کا براہ راست مشاہدہ کیا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک درخت کے اوپر دیکھیں، پھل لٹکے ہوئے ہیں اور بہار کا موسم ہے، تو آپ کہیں کہ یہ درخت پھل دیتا ہے، لیکن آپ نے اس کو صرف بہار کے موسم میں دیکھا ہے۔ اگر آپ نے اس کو خزاں کے موسم میں، اگر آپ نے اس کو کسی اور موسم میں نہیں دیکھا، تو آپ درخت کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ درخت ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عالم متغیر ہے، عالم حادث ہے، یہ فیصلہ میں اس وقت کے مشاہدے پہ کر رہا ہوں یا جس وقت وہ عدم سے وجود میں آیا تھا؟ تو اسی لیے جب یہ اعتراضات پیش کیے گئے تو ہمارے دلیل حدوث عالم کو سامنے والے جو لوگ تھے انہوں نے ہوا میں اڑا دیا،
ان کو تو ایک طرف رکھی، مسلم علماء جو خود اس پر غور کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ کوئی قطعی شہادت اور برہان نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس کا جو پہلا مقدمہ ہے یہ خود محل استدلال ہے، ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم عالم کو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے دلائل جب دیے گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو سامنے لوگ موجود تھے انہوں نے اس پر عقلی اشکالات کرنے شروع کر دیے۔ پھر عقل اور نقل کی ایک دنیا ہے جس کے اندر ہمارا علم کلام الجھا ہوا نظر آتا ہے، وہ پھر اپنی دلیل حدوث کے جواب دیتا ہے، تو خدا، توحید، اس کا فطری استدلال وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور اپنے قیاسی استنباط سے بنائے گئے مقدمات کے دفاع کے اندر خدا کا وجود ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ فلسفہ چونکہ وجود کے مراتب اور ان کی تعریفات سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے واجب الوجود، ممکن الوجود، قدیم بالذات، حادث بالذات جیسے تصور وضع ہوئے جن کی بنیاد محض تجریدی عقل اور تخیل ہے۔ انہی مقدمات سے وہ سوالات پیدا ہوئے کہ اگر خدا قدیم بالذات ہے تو اس کی صفات بھی قدیم ہوں گی یا حادث ہوں گی، یعنی اگر خدا ہمیشہ سے ہے تو پھر صفات بھی کیا ہمیشہ سے ہیں، یا صفات کا ظہور بعد میں ہوا؟ تو اگر صفات کا ظہور بعد میں ہوا ہے تو صفات قدیم ہیں یا صفات حادث ہیں؟ پھر کلام الہی حادث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کلام پیش کیا ہے وہ تو ظاہر بات ہے نا کہ ایک وقت میں پیش کیا ہے، تو کیا وہ مخلوق قرار پائے گا؟ علم کلام نے ان سوالات کو دفاعی طور پر قبول کر کے مذہبی نصوص کی تعبیلوں کے ساتھ ایک وسیع منطقی اور فلسفیانہ عمارت کھڑی کی، جس کی بنیاد قرآن کے فطری شعور ایمان میں نہیں بلکہ یونانی فلسفے کے سوالات میں تھی۔ یعنی جہاں سے وہ سوالات پھوٹ رہے تھے اور جس خدا کو آپ نے ثابت کرنا تھا، جس کے بحاف پر جوابات دینے تھے، وہ اس خدا کی کتاب، اس کے فطری استدلالات سے نہیں بلکہ جو منہاج دوسروں نے مقرر کیا تھا، عقل، اس کی بنیاد پر ہم نے بھی وہی کام کیا کہ جس طرح ان کے سوالات کے اساس سے پیدا ہو رہے تھے تو ہم نے بھی کے اساس سے جواب دینا شروع۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا پر ایمان جو قرآن میں ایک تجرباتی، وجدانی اور فطری حقیقت ہے، ایک تجریدی، ایبسٹریکٹ، منطقی قضیہ بن گیا۔ ایمان جو ایک زندہ لمحہ تسلیم تھا ایک نظری بحث میں تبدیل ہو گیا۔ یقین کی جگہ اگلی تصدیق نے لی اور تسلیم کی جگہ تشکیک پیدا ہونے لگی۔ ایمان کی اصل کیفیت تعلق، حضوری اور خشوع نظری تعبیرات میں تحلیل ہو کے رہ گئے۔ خدا جب پکارتا ہے انسانوں کو کہ آؤ میری عبادت کرو، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا پالن ہار ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اور جو وہ کرتا ہے جب اس کو انسان کی فطرت تسلیم کر لیتی ہے تو اس کے جواب میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ تو میں نے لکھا کہ تعلق پیدا ہوتا ہے، حضوری پیدا ہوتی ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پھر ہم اس منعم حقیقی جس کی نعمتوں کے استفادے کے نتیجے میں ہمارے دل اور ہمارے اعماق میں جذبہ شکر و سپاس پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پرستش کی صورت میں کرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ اطاعت کی صورت میں کرتے ہیں، اور وہ پھر اس پالنہار کے سامنے نظر پیش کرنے کی صورت میں کرتے ہیں۔ یہ تصور پیدا ہوتا ہے، وہ محض علت العلل بن کر میرے لیے کسی عقلی مقدمے کی تشفی نہیں بنتا، بلکہ میری شخصیت اور میری روح جس سوال کی تلاش میں تشنا اور پیاسے تھی وہ اس کو سیراب کرنے والے ایک امرت دھارے کے تصور میں سامنے آتا ہے۔ میں نے لکھا کہ اس کے برخلاف قرآن کا منہج نہایت سادہ، وجدانی اور براہ راست ہے۔ وہ خدا کے وجود کو نہ کسی فلسفیانہ تعریف کا محتاج بناتا ہے، نہ مابعد طبیعتی میٹافزیکل مقدمات کا، وہ انسان کے شعور اور فطرت کو براہ راست مخاطب کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اس خدا میں شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی خدا اپنے مقدمے کو یہاں سے نہیں شروع کرتا کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ عالم پہلے حادث تھا یا یہ سب چیزیں ممکن الوجود تھیں۔ وہ کہتا ہے تم لوگ شک بھی کر سکتے ہو اس بات میں کہ اس کائنات کو بنانے والا خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دلیل کسی رسمی ساخت نہیں بلکہ وہ وجدانی ندا ہے جو انسان کے اندر پہلے سے موجود فطری شعور کو جگاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن خالقون، یعنی تم لوگ جو نطفہ ڈالتے ہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی یہ سوال تو خارج از امکان ہے کہ تم مخلوق ہو، مخلوق تو تم ہو، تم دیکھتے ہو کہ تم بنائے گئے ہو۔ سوال کا خدا جواب ہم سے مانگتا ہے، ہم خدا سے اس سوال کا جواب مانگتے ہیں نا، اور لوگ اہل ایمان سے اپنے خدا کے اس بات کا جواب، خدا ہم سے جواب مانگتا ہے، مخلوق سے جواب مانگتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم خود اپنے خالق ہو یا تمہارا کوئی خالق موجود ہے۔ اگر تم نہیں ہو اپنے خالق تو پھر اعلان کرو خالق موجود ہے، اور اگر اس خالق کا انکار کرتے ہو تو خود اس جگہ پر آؤ کہ خود پھر تم خالق بنو۔ تو یہ قرآن مجید کا وہ اسلوب ہے جس سے وہ انسان کو متوجہ کرتا ہے خدا کے وجود اور اس کے اس بات کے حوالے سے۔ اور پھر فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یعنی یہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں
تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاید ویسے ہی لکھ دی ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کو جو فلسفے کے پس منظر میں اور افلاطون اور ارسطو کی قیاسات کی دنیا میں کھڑے ہیں، ہم ان کو یہ آیتیں سنائیں گے۔ خالق کائنات اس میں جو استدلال کر رہا ہے وہ استدلال اتنا مسکت ہے، وہ استدلال اتنا مضبوط ہے کہ اس کے آگے کوئی دلیل نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وہی دیکھتے نہیں ہو یہ اونٹ جو تمہارے سامنے چلتا پھرتا ہے، دیکھتے ہو اس کو، یہ گھاس کھاتا ہے اور پھر صحراؤں میں تمہارے لیے دنوں پانی کو محفوظ کر کے سواری بنتا ہے، اور پھر تم اس کا دودھ پیتے ہو اور اس کا شکار کرتے ہو اور اس سے لذت اندوز ہوتے ہو۔ یہ سب کچھ جو تخلیق کی صورت میں گرد و پیش میں تمہیں نظر آتا ہے، یہ کیسے بن گئے؟ یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ بنے ہوئے ہیں، تم بھی جانتے ہو بنے ہوئے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہاں پر آپ دیکھیے وہ جو میں نے ایک سوال ذکر کیا تھا اسی علم کلام کے پس منظر میں کہ خلق کا عمل تو کہاں ہو رہا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے خلق کا عمل ہوا ہے، اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے تخلیق کیا گیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جب اونٹ کہاں سے تخلیق ہوا، یہ تو مادے کے اجزاء کے اندر مختلف تغیرات سے اونٹ بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ نہ واجب الوجود کی اصطلاح ہے، نہ قیاس منطق، صرف مشاہدہ، تجربہ اور فطرت ہے، اور انہی کے ذریعے خدا کی پہچان ہے۔ چنانچہ قرآن خدا کو رب کے طور پر پیش کرتا ہے، وہ ہستی جو پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، سنبھالتی ہے، رہنمائی دیتی ہے اور ہر لمحہ انسان کی زندگی میں موجود ہے۔ یہ خدا کا وہ تصور ہے جو صرف ایک ماورائی وجود نہیں بلکہ ایک ذاتی، زندہ، حاضر و ناظر کے تعلق کی شکل میں سامنے آتا، اور جو انسان کے اندر شکر، محبت، خوف اور امید کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ واجب الوجود کی دلیلوں سے آپ یہ بتائیے کہ ہر چیز کسی سبب پر مشتمل ہوتی ہے، تو یا پھر آپ مانیے کہ یہ سبب لا انتہا ہے، یا کسی اول علت کو مان لیں، تو اس سے جو تصور خدا آپ منوائیں گے، اور یہ جو قرآن مجید جس تصور خدا کو مان رہا ہے وہ علت العلل نہیں ہے، وہ زندہ حی قیوم ہستی ہے کہ جس کو جب میں مانتا ہوں تو انسان کے دل میں شکر، محبت، خوف، امید، رجا، تمنا، آرزو، اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہاں جب میں مانتا ہوں تو پہلے تو کوئی خدا میں ملتا ہی نہیں، تو پہلے تو کوئی خدا ثابت ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک علت العلل، ایک کاز ثابت کر دیتے ہیں، اس کاز کے ساتھ میرا کوئی وجدانی اور شعوری تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے لکھا ہے قرآن نے تخلیق انسان کے تکوینی مراحل بیان کر کے بتایا کہ کائنات کا یہ ظہور ایک علیم و حکیم ارادے کی کار فرمائی ہے۔ فرمایا بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخت فیہ من روحی۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے مٹی سے بنایا، پھر ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس کے اندر نسل کو جاری کر دیا، وہ جو حیوانی مخلوق بنی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر میں نے اپنی ایک پھونک اس میں پھونکی، وہ امر لطیف، اس کے ذریعے سے تمہیں پھر سمو بصارت ملی اور یہ انسانی شخصیت تمہارے سامنے نمودار ہوگی۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہاں حیاتی مرکبات سے شعور تک کے سفر میں ربوبیت کی مسلسل نگرانی دکھائی گئی ہے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ آپ ان اجزاء کے اندر تغیر کے ذریعے آپ کہیں تو مخلوق بن گئی، نہیں، خدا نے کہا یہ ربوبیت کی نگرانی میں ہوا ہے، یعنی میں نے یہ کام کیا ہے کہ مٹی سے بنانے کے بعد اس حیوانی وجود کے اندر نسلوں کا اجرا ہوا، اس کو پھر نکسک درست کیا گیا، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی گئی اور پھر اس کو سمجھنے سننے کی صلاحیت دی گئی۔ یہ مشاہدہ خود انسان کو اس علیم و حکیم خالق کی طرف لے جاتا ہے۔ فطری استدلال دراصل اس روشنی کا نام ہے جو انسان اپنے اندر از خود پاتا ہے۔ خیر و شر، عدل و ظلم اور حسن و قبح کی پہچان اسے کسی منطق یا فلسفے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ اس کے شعور میں بدیہی سچائیوں کی صورت میں ودیعت ہوتی ہے۔ یہی داخلی شہادت اس کے لیے بنیادی مقدمات بناتی ہے، اور انہی مقدمات میں سے وہ اس حقیقت تک پہنچتا ہے کہ کائنات کا یہ نظم، یہ اخلاقی احساس، یہ شعوری زندگی کسی اندھے مادے کا کھیل نہیں ہے، یہ دنیا رام کی لیلا نہیں ہے، یہ بیرائی کا گلہ نہیں ہے، یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے۔ اس کائنات پر بھی جب میں غور کرتا ہوں تو اس کے اندر جاری یہ نظام، خلق کے بعد تدابیر امور، اس کے اندر بوقلمونی، رنگ رنگی، اس کی اتھا معنویت، یہ کسی تخریب کا نتیجہ نہیں ہے، خالق کائنات اس کے نظام کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں دلیل انسان پر باہر سے مسلط نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا اپنا باطن اسے دلیل فراہم کرتا ہے۔ فطری مقدمات دلیل کو پیچیدہ مقدمات میں تبدیل نہیں کرتا، بلکہ اسے ان سچائیوں تک پہنچنے کا سادہ رستہ بتا دیتا ہے جو پہلے ہی انسان کے اندر گواہی دے رہا ہو۔ اسی لیے اس دلیل میں کوئی خارجی بوجھ نہیں بلکہ خود فطرت وجہ تصدیق بن جاتی ہے، یعنی آپ کو اس میں کوئی یہ ثابت نہیں کر رہا کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی تھی
اور اس کے لیے یہ قیاسات ہیں اور واجب الوجود اور ممکن الوجود کی صورتیں کچھ بھی نہیں کرنا. اس لیے آپ دیکھیے پیغمبروں کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مذکر ہیں, اور قرآن کو کیا ذکر, یاد دہانی کروانے والا. کوئی نیا مقدمہ انیشیٹ نہیں کر رہا, سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے. اس فطری, وجدانی اور تجربی اسلوب کی یہی قوت ہے جس نے ہر دور میں ایمان کی بنیاد قائم رکھی ہے, اور یہی وہ بنیاد ہے جسے بات کی فلسفیانہ پیچیدگیوں سے الگ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی ہے. ہمارے معاصر علمی تناظر میں استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی علم کلام کی افادیت پر نقد کرتے ہوئے اسی فطری استدلال کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور ایمان کے مقدمے کو دوبارہ فطرت اور وجدانی شعور کے دائرے قائم کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں, پکار ہے ان کی. اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کے بڑے نابغہ اور عبقری علماء ابن تیمیہ علیہ رحمہ کو آپ دیکھیں, اس کے بعد کرتے کرتے قریب عہد میں شبلی نعمانی علیہ رحمہ کو آپ دیکھیں, یہ سب اسی چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ خدا اتنا واضح ہے کہ اس کو اپنی منطق میں ڈھال کر مشکل نہ بناؤ. تو میں نے لکھا ہے کہ غامدی صاحب کے نے بھی یہی کوشش کی ہے علم کلام کے اوپر, جب انہوں نے گفتگو کی خدا کے وجود پر اور اس کے ایمان پر, جب انہوں نے اپنی کتاب میزان میں مضامین لکھے تو یہی بتانے کی کوشش کی. تو اب میں نے ان کے کچھ نقطہ نظر کی وضاحت بھی کی کہ ان کے نزدیک فطری استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ انسان خیر و شر, عدل و ظلم اور حسن و قبح کا ادراک اپنے اندر پاتا ہے. یہ ادراک استراری ہوتا ہے. استراری کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے آگے بے بس ہوں, میں بے بس ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خارج سے کسی نے آ کر پیدا کر دیا. ابھی دیکھیے ہمارے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے, جیسے ہی ان کو زبان کا ٹول ملتا ہے, اچھے اور برے کے الفاظ کی پہچان ہو جاتی ہے, وہ خودکار طور پر ہزاروں چیزوں پر حسن و قبح کا ادراک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ معاشرہ ان کو آ کر نہیں بتاتا کہ یہ چیز حسین ہے, یہ چیز قبح ہے, یہ چیز حسین ہے اور یہ چیز بری ہے. نہیں, ان کا وہ شعور خود سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہی معاملہ انسان کے اخلاقی شعور کا ہے, اس کی حصے جمالیات کا ہے. جیسے ہی ان کو زبان ملتی ہے تو وہ آپ سے آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک فطری استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ انسان خیر و شر, عدل و ظلم اور حسن و قبح کا ادراک اپنے اندر پاتا ہے. یہ ادراک استراری ہوتا ہے اور یہی اقدار اسے اس ہستی کی طرف متوجہ کرتی ہیں جو ان کا سرچشمہ ہو. اسی شعور سے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے, کیونکہ وجودی حقائق کی یہ پہچان کسی بیرونی دلیل کی محتاج نہیں رہتی. آفتاب آمد دلیل آفتاب کی طرح انسان اپنے اندر پائی جانے والی اس بدیہی شہادت سے براہ راست خدا کی ضرورت تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد عقل جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہاں تک اپنا کام کر دیتی ہے. یعنی میں مخلوق ہوں, میرا ایک خالق ہونا چاہیے ہے, یہ ایک سوال ہے بس, لیکن ہدایت کی تکمیل کے لیے وہی ناگزیر ہے. غامدی صاحب کے مطابق فطری استدلال ہمیں خدا کے وجود کی ضرورت تک پہنچا دیتا ہے, لیکن خدا کون ہے, اس کی صفات کیا ہیں, اس کی مشیت اور مرضیات کیا ہیں, اور انسان کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے, یہ وہ حقائق ہیں جو عقل کے دائرے سے باہر رہتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا تنفذون الا بالسلطان, یعنی نفس اور مادے سے آگے کی معرفت تک رسائی صرف اس سلطان کے ذریعے ہی ممکن ہے. سلطان یعنی وہ گواہی, وہ برہان جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے فطری شعور بنیاد فراہم کرتا ہے, وہی اس بنیاد کو آخری منزل تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو ان بحثوں سے محفوظ رکھتی ہے جن کا تعلق عقل کی حدود کی باہر کی دنیا سے ہے. ہم نہیں جانتے خدا کی ذات کے معرفت اور شعور. وہ تو کہتا لیسا کمثلہ شیء, ہم نہیں جانتے وہ کائنات کو بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا, ہم نہیں جانتے کہ اس نے اور جتنی کائناتیں بنائی ہیں وہاں اس کے کیا نظام چل رہے ہیں. ہم خدا کے احتساب کی جگہ پر فائز نہیں ہیں کہ ہم خالق کے بارے میں بتائیں. ہم تو خود وجود پذیر ہوئے ہیں, بنائے گئے ہیں, تو ہم تو اپنے موجود سے گفتگو کر کے خالق کی اسکیم کو اس کے پیغمبروں کی خبر و الہام سے سمجھتے ہیں. ہم لوگ اگر خدا کی جانب سے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حیطہ ادراک میں مخلوق کے علم سے بڑھ کر اب خالق کے علم کی وسعتوں کو دریافت کرنے والے بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم اب مخلوق کا محدود علم نہیں ہے. تو قرآن مجید نے آپ دیکھیے تنبیہ کر کے بتایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور جب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کوشش کی لوگوں نے کہ آپ خدا کے امور سے پردہ اٹھا دیں کہ روح کیا ہے, تو وہاں پر تنبیہ کر دی کہ بس ایک امر لطیف ہے, اس سے آگے کوئی چیز تمہارے علم میں نہیں آ سکتی. تو میں نے اس کے بعد لکھا ہے کہ یوں فطرت, تجربہ, عقل اور وہی مل کر
ایمان کی اس ہم آہنگ ساخت کو وجود دیتے ہیں جو نہ فلسفیانہ تجرید کی محتاج ہے نہ مناظرانہ کلام کی۔ یہ ایمان اپنے مرکز میں سادہ، فطری اور انسانی ہے، وہ ایمان جو انسان کو خالق کے ساتھ زندہ تعلق میں داخل کرتا اور اسی تعلق کو تمام علم و اخلاق اور تہذیب کی بنیاد بنا دیتا۔ ہم جب انسان کی حیثیت سے وہی کے علم کو پا لیتے ہیں اور وہ علم ہمیں کہتا ہے کہ تم نے پاکیزہ بننا ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنی جنت کی ابدی شہریت کی حیثیت سے مستحق کر کے اس کا منتخب شہری بنا دے اور وہاں پر تم ہمیشہ رہو، تو میری فطرت اس کی گواہی دیتی ہے، میرے باطن کے اندر موجود جو حصے اخلاقیات ہے وہ اس کی شہادت دیتی ہے کہ خیر و شر کے اندر اس تمیز کا مادہ میرے اندر موجود تھا جس کی طرف مجھے وہی توجہ دلا رہی ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ قرآن کا یہی اسلوب اسے تمام مکاتب فکر سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ انسان سے فلسفی بننے کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ انسان ہونے کے اس بنیادی شعور تک لوٹنے کی دعوت دیتا ہے جہاں فطرت خود اس کی رہنما دلیل بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیے جتنی بحثیں ہوتی ہیں خدا کے وجود اور اس بات کی ہمارے علم کلام کے پس منظر میں، اس میں 90% خود ماننے والے لوگ خدا کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی حدوث عالم، یہ کیا ہے امکان و وجود کی بحثیں، یہ کیا ہے مسبب الاسباب، یہ کیا ہے علت العلل، یہ کیا چیزیں ہیں۔ لیکن جب خدا گفتگو کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے لکھا ہے وہ انسان سے فلسفی بننے کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ انسان ہونے کے اس بنیادی شعور تک لوٹنے کی دعوت دیتا ہے جہاں فطرت خود اس کی رہنما اور دلیل بن جاتی ہے۔ وہ عقل کو اس کے مقام پر رکھ کر فطرت کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتا ہے اور دلیل کو تصوراتی پیچیدگیوں کا بوجھ نہیں بننے دیتا بلکہ اسے اس سادہ اور براہ راست حقیقت تک پہنچنے کا وسیلہ بناتا ہے جس کی گواہی انسان کے اپنے اندر روشنی کی طرح پھیلی ہوئی۔ اسی لیے پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ میں نے لکھا ہے اسی لیے اس کا خطاب دہقان اور چرواہے سے لے کر تاجر و معلم تک اور صاحب علم و فکر دانشور سے لے کر فلسفی اور بزرگ تک ہر انسان تک یکساں گہرائی اور قوت کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ وہ کسی فنی اصطلاح، منطقی موشگافی یا نظریاتی آفاق تجرید پر تکیہ کیے بغیر اسے براہ راست انسان کے شعور سے ہم کلام کرتا ہے، اور یہی اس کا اعجاز ہے کہ وہ محض ایک فکری متن نہیں بلکہ ذکر للعالمین اور کتاب منیر ہے، وہ نور جو ہر زمانے، ہر معاشرے، ہر انسان کے لیے یکساں طور پر راہ ہدایت کو کھول دیتا ہے اور جس کی صداقت، سادگی اور قدرت بیان کسی انسانی کلام میں سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس خدا کے کلام کو ہم ایک طرف رکھ کے اپنی عقل کے ذریعے اس خدا کا دفاع کرنے کے لیے مباحث تشکیل دیتے ہیں، وہاں خود خدا کا کلام اس خدا کے وجود اور اس بات کے لیے کون سے فطری دلائل اور شہادتیں پیش کرتا ہے۔ جب تک ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے اس وقت تک ہم ان لوگوں کو جو خدا کے انکار پر آمادہ ہیں کبھی بھی خدا کے اقرار پر نہیں لوٹا سکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔